اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ میرے پیارے بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، السلام علیکم۔ آج میں جسم میں وٹامن سی کی کمی اور اس کی علامات اور وٹامن سی کیا ہے اس کے بارے میں، اور کن فروٹوں سے پھلوں سے یہ حاصل ہو سکتی ہے، اس کا کیا کام ہے، اس کے بارے میں آج میں تفصیل سے بتاؤں گا۔ وٹامن سی جو ہوتی ہے وہ ہڈیوں کے لیے، جسم کی خون کے لیے اسے بہت ضروری ہوتی ہے، اور یہ وٹامن سی جو ہے آئرن کو ہضم کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ وٹامن سی کی کمی کی وجہ سے تھکاوٹ، جو سیلز ہمارے ہوتے ہیں وہ کمزور ہو جاتے ہیں اور تھکاوٹ بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ وٹامن سی جسم کے لیے ایک لازمی جزو ہے۔ اگر یہ اس میں کمی ہوگی تو انتہائی چڑچڑاپن، سستی، تھکاوٹ اور بہت ساری نشانیاں اس کی ہیں جو وٹامن سی کی کمی سے ہوتی ہیں۔ خاص کر کے وٹامن سی کی کمی، جب آپ دیکھیں نا نمکیات کی کمی ہوتی ہے تو اسے وٹامن نمک اور لیمن اور پانی سے وہ نمکیات کی کمی فوری حاصل کرنے کے لیے ہم کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کرتے ہیں کہ وٹامن سی قوت مدافعت کو بڑھاتی ہے، مختلف بیماریوں کے خلاف قوت مدافعت کو بڑھاتی ہے۔ اس میں جلد خشک ہو جاتی ہے جب کمی ہو، کہ اس میں یہ ہوتا ہے جو الرجی سے ہے اس کے خلاف قوت مدافعت بڑھاتی ہے۔ موسم سرما میں عام طور پہ الرجی ہو جاتی ہے، تو وٹامن سی کا استعمال بچوں بڑوں میں بہت ضروری ہے، وہ بھی اوریجنل۔ ہم کو چاہیے کہ ان چیزوں سے، ان پھلوں سے ہمیں حاصل کرنا چاہیے۔ وٹامن سی جو ہے اورنج میں بہت زیادہ ہوتی ہے، وہ استعمال کرنا چاہیے۔ یہ مالٹے اور کنو جو سردیوں کے موسم کے یہ پھل ہے ان میں ہوتی ہے۔ ناشپاتی میں ہوتی ہے وٹامن سی، بند گوبھی میں وٹامن سی ہوتی ہے، جو سبز مرچ ہوتی ہے اس کے اندر وٹامن سی ہوتی ہے۔ ان چیزوں کو زیادہ سے زیادہ استعمال کرنا چاہیے، ان سے ہمیں وٹامن سی ملتی ہے۔ اور یہ روزانہ کا معمول اس موسم میں تو ہونا چاہیے۔ کنو یا مالٹا اور لیمن کے اندر بہت زیادہ ہوتی ہے، کہ گرمیوں میں آپ دیکھیں کہ جب پسینہ بہت زیادہ ہوتا ہے یا ہارڈ ورک لوگ کرتے ہیں تو دیہی علاقوں میں اور شہروں میں بھی وہ کرتے ہیں کہ سکنجی بنا کر پئیں۔ سکنجی میں کیا ہوتا ہے؟ نیمبو ہوتا ہے، لیمن اس کے اندر ڈالتے ہیں، چینی ڈالتے ہیں اور پانی ہوتا ہے، اس کے پینے سے اس کی کمی ریکوری ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو سیزن ہے سردیاں کا، اس میں کنو کا بہت استعمال کرنا چاہیے، مالٹے کا استعمال کرنی چاہیے، بچوں کو استعمال کرانا چاہیے، بڑوں کو، بوڑھوں کو، سب کو، تاکہ ان کے اندر قوت مدافعت بڑھے اور ان کا نظام ہضم بھی جو ہے وہ خراب نہیں ہوتا۔ وٹامن سی کی کمی کی وجہ سے نظام ہضم بھی ڈسٹرب ہو جاتا ہے، کھانا آپ کا صحیح ہضم نہیں ہوتا۔ تو یہ میرے بھائیوں، یہ اس لیے میں نے بتایا کہ یہ لازمی جزو ہوتا ہے وٹامن سی کا، اور یہ ہم پھلوں سے حاصل کر سکتے ہیں بغیر کسی دوائی کے۔ یہ چیزیں ہمیں ملتی ہیں، روزمرہ کے استعمال میں ہوتی ہیں، تو انہیں استعمال کرنا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے، تاکہ کوئی بچہ جو ہے وہ اس کی قوت مدافعت بھی بڑھے، بڑے کی بھی بڑھے، آپ کی بھی بڑھے، اور بوڑھوں کی بھی بڑھے، عورتوں کی بھی بڑھے اور مردوں کی بھی بڑھے۔ اور قوت مدافعت جب بڑھ جاتی ہے تو کوئی بیماری آرام سے حملہ نہیں کر سکتی۔ تو آج میں نے بغیر کسی میڈیسن کے ایڈوائس کے پھل سے وٹامن سی کس طرح حاصل کیا جاتا ہے، کن کن میں ہوتا ہے، یہ میں نے مختصر سا بتایا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ میرا جو چینل ہے اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کریں اور کمنٹ سے بھی آگاہ کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ میرے پیارے بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، السلام علیکم۔ آج میں ایک ایسی بیماری کا علاج بتاؤں گا، جو بندے جو ہوتے ہیں جن کا جسم گرم رہتا ہے
उनका सर गर्म रहता है और जिस्म में ताकत नहीं रहती। ये 24 घंटे में एक दफ़ा ज़्यादा हो जाता है, कहीं किसी वक्त शाम के वक्त, खाने के बाद या दोपहर के वक्त इस तरह का होता है, हीट पहुंचती है। तो ये असल मसला जो होता है वो मैदे की और जिगर की हीट होती है और वो दिमाग को चढ़ जाती है, जिसकी वजह से बंदे को तपश महसूस होती है, सर गर्म रहता है, बंदा परेशान रहता है, सुस्ती कायली हो जाती है और बिल्कुल जिस्म में जान नहीं रहती। बंदा डिप्रेशन का शिकार हो जाता है ये सिचुएशन ज़्यादा अरसे रहे तो। इसका करीब से ही इलाज करवाना चाहिए। तो आज मैं आपको एक बेहतरीन इसका इलाज बताऊंगा। ये आपकी तपश जो होगी मैदे की, जो दिमाग को पहुंचती है, उसको ख़त्म करने के लिए मैं नुस्खा बताऊंगा। इंशाअल्लाह ताला ये खून की जो हरारत है, तपश है, वो मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाएगी। आप यकीन के साथ इस नुस्खे को इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह ताला आपको इससे सेहतयाब होंगे, इस मर्ज़ से निजात मिलेगी। जैसा कि आपको पता है कि जैतून का तेल तो बेशुमार बीमारियों के इलाज के लिए इस्तेमाल होता है। खशखाश जो है वो ज़हन को सुकून देती है, आराम देती है और ठंडक पैदा करती है। इसबगोल जो है वो ज़ूद अज़म भी होता है। अगर मैदे में कैंसर हो तो जैतून के साथ इस्तेमाल हो तो वो भी ख़त्म करता है। तो कीकर का गूंद जो है वो इसके लिए बड़ा लाजवाब होता है। इसे ठंडक पैदा करने के लिए, खून को, हरारत को ख़त्म करने के लिए, ये जो दिमाग गर्म हो जाता है, सर में तपश होती है, ठंडे पसीने आ जाते हैं, तो उसके लिए ये तो बहुत ही बेहतरीन और लाजवाब किस्म की चीज़ है। तो नुस्खा आप नोट कर लीजिए। आप 50 ग्राम आप खशखाश लें, 50 ग्राम आप ये ले लें इसबगोल। इसबगोल अलहदा कर दें, उसे पीसना नहीं है। खशखाश 50 ग्राम और 50 ग्राम कीकर का गूंद जो है उसे बारीक पीस लें। ये 50-50 ग्राम लेकर बारीक पीस कर, सही साफ़ सुथरा हो कीकर का गूंद, और खशखाश में भी कोई मिट्टी विट्टी कचरा वचरा सब निकाल कर साफ़ सुथरा करके, ताकि कोई और उसमें कचरा ना हो जो इंसान को तकलीफ़ दे बजाय फ़ायदे के। तो उसके अंदर आप पीस कर दोनों में आप 50 ग्राम इसबगोल का छिलका मिला लें। ये तीनों चीज़ें आप एक किसी जार में बंद कर लें। आप रात को सोते वक्त 2 चम्मच जैतून के तेल में मिलाकर, यानी जैतून के तेल की 2 चम्मच और 1 बड़ा चम्मच जो है इस सफ़ूफ का मिलाकर आप खा लें और आधा घंटा उसके ऊपर से पानी वगैरह ना पिएं। इसी तरह आप सुबह निहार मुँह 2 चम्मच जैतून के तेल के और 1 बड़ा चम्मच इस सफ़ूफ का, जो मिक्स हैं तीनों चीज़ें, ये मिलाकर आप इस्तेमाल करें 1 महीना। इंशाअल्लाह ताला आपका मैदा भी बेहतरीन हो जाएगा। ये जो प्रॉब्लम है, दिमाग गर्म हो जाता है, सर गर्म हो जाता है, जिस्म गर्म हो जाता है, जिस्म में जान नहीं रहती, इंशाअल्लाह ताला ये मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाएगी ये प्रॉब्लम। तो मेरे भाइयों, ये मेरा जो चैनल है इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और अपने कमेंट से आगाह करें। अगर कोई बीमारी है आपको, उसके बारे में आप कोई तजवीज़ नुस्खा करवाना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट्स में लिख कर भेजें। मैं इंशाअल्लाह ताला अपनी जो नॉलेज है उसके मुताबिक आपको बेहतरीन नुस्खा लिख कर भेजूँगा या वीडियो लोड कर दूँगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बंदों तक पहुँच सके। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। मेरे प्यारे भाइयों, बहनों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। एक हमारे बंदे ने, ये सऊदी अरब के किसी एरिए से, मैं नाम भूल गया हूँ,
خیال میں ابا یا تبوک کی سائٹ سے کیا ہے واٹس ایپ پہ میسج کہ وزن بڑھانے کے لیے کوئی نسخہ بتائیں. تو میرے بھائیوں، میں تو وزن کم کرنے کے لیے 2 ویڈیو لوڈ کر چکا ہوں. اس سے پہلے مختلف نسخہ جات بتائے تھے کہ اس طرح وزن کم ہوتا ہے، لیکن بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کھاتے پیتے ہیں لیکن پھر بھی ان کا جسم بالکل دبلا پتلا سا ہوتا ہے، جیسے ان میں جان ہی نہیں، لیکن کھانا پینا ان کا ٹھیک ہوتا ہے. تو وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہمارا وزن بھی گین کرے، بڑھے کچھ. تو ان لوگوں کے لیے جو اپنا وزن بڑھانا چاہ رہے ہیں، ان کے لیے میں آج ایک نسخہ بتاؤں گا. اس کے مطابق وہ خوراک استعمال کریں اور یہ دیسی نسخہ استعمال کریں تو انشاءاللہ تعالی مجھے اللہ پہ مکمل یقین اور اعتماد ہے کہ اللہ تعالی سب کو شفا دے گا اور یہ اس کا وزن بڑھے گا. ان کو ذرا جان نظر آئے گی کہ ہاں جی ہمارے جسم میں بھی جان ہے. تو کیونکہ ایسے لوگ بہت پریشان ہوتے ہیں کہ جن کا جسم جو ہے دبلا پتلا سا ہوتا ہے. تو زیادہ تر لوگ تو وزن کم کرنے کے لیے کہتے ہیں، لیکن پھر بھی میں نے سوچا جی اس بھائی نے مجھے اتنے دور سے میسج کیا ہے تو میں اس کے لیے ایک بہترین سی ویڈیو اپلوڈ کروں جو وزن بڑھانے کے کام آئے. تو وزن بھی تب بڑھتا ہے جب جسم میں خون پیدا ہوتا ہے، ہاضمہ آپ کا صحیح کام کر رہا ہوتا ہے تب بڑھتا ہے، ویسے ہی نہیں بڑھتا. یعنی خوراک ہضم بھی ہو رہی ہو بہترین قسم کی اور صحت اچھی ہو، خوراک مناسب ملے. تو میں آپ کو 4 چیزیں بتاؤں گا. آپ سب سے پہلے تو بادام لے لیں، میٹھا بادام جو ہے وہ اس کی گری جو ہے وہ لے لیں 100 گرام. تو سیاہ تیل لے لیں آپ 250 گرام، 250 گرام سیاہ تیل لے لیں. اور ناریل جو ہے 125 گرام اور کوزہ مصری جو ہے 125 گرام. ان سب کو گرائنڈ کر لیں، ایک جگہ گرائنڈ کر کے آپ محفوظ کر کے ایک جار میں رکھ لیں. اور یہ 2 چمچ جو ہیں رات کو نیم گرم دودھ سے آپ استعمال کریں روزانہ رات کو. تو صبح کو صرف نیم گرم دودھ سے 1 چمچ استعمال کریں. 1 مہینہ آپ استعمال کریں تو انشاءاللہ آپ کی وزن بڑھ جائے گا، آپ کی باڈی نظر آئے گی انشاءاللہ تعالی. لیکن کھانے میں آپ دودھ اور کیلے کا استعمال کریں، ماش کی دال کا استعمال کریں، چاول کا استعمال کریں. اور یعنی یہی نہیں کہ یہ چیزیں استعمال کر کے آپ لیٹے رہیں. آپ روٹین کا وقت پہ آپ روٹین پہ جس طرح کام کر رہے ہیں اسی طرح کرتے رہیں. انشاءاللہ تعالی آپ کا وزن 1 مہینے میں یہ 5 سے 7 کلو بڑھ جائے گا. اور اگر مزید چاہیے ہوگا تو آپ 1.5 مہینہ 2 مہینے بھی استعمال کر سکتے ہیں. اس میں تو کوئی ایسی جڑی بوٹی تو ہے نہیں، یہ تو بالکل خالص اس میں ڈرائی فروٹ ہیں. اور ناریل جو ہے وہ تو بہترین چیز ہے، تو وہ تو آپ کے جسم کو خوش نما اور خوبصورت بناتا ہے. ناریل بہت ہی بہترین چیز ہے. تو میرے بھائیوں، یہ میرا جو چینل ہے اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں. اسے لائک بھی کریں، اپنے کمنٹ سے بھی آگاہ کریں. اور یہ سامنے نظر آئے، فیس بک پہ نظر آئے، یوٹیوب پہ نظر آئے تو اسے مکمل سنیں اور اس نسخے کو آپ یعنی نوٹ کر لیں، کبھی زندگی میں کام آ سکتا ہے. یہ بے ضرر قسم کے نسخے میں بتاتا ہوں اور بالکل ہی معمولی قیمت والے. اتنی بڑی ہم نے کوئی زعفران یا ہم نے کوئی کستوری یا نافع یا کشتہ جات مہنگے میں نہیں بتاتا ہوں، کہ ایسے نسخے جو ہر بندے کی پہنچ میں ہو اور ہر بندہ استعمال کر سکے اور اس سے فائدہ اٹھا سکے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ. میرے پیارے بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، السلام علیکم. آج میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. ایک کامن سی بیماری ہے، سردیوں کا موسم ہے، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، سعودی عرب ان ایریوں میں خشک ہے، بارشیں نہیں ہو رہی جس کی وجہ سے
نزلہ زکام کھانسی اور گلے کی سوزش درد ورم جو ہے وہ بہت زیادہ ہو رہا ہے بچوں بڑوں میں، تو اس کی مناسبت سے میں آپ ایک چیز کے لیے کیونکہ یہاں بھی جو ہے موسم خشک چل رہا ہے، تو میں گلے کی سوزش ورم اور درد کے لیے آپ کو میں بتاتا ہوں۔ یہ جو ہے نزلے زکام میں بھی بہت کام آتا ہے، کھانسی کو بھی کم کرتا ہے، کامن سا یہ نسخہ ہے، عام سا نسخہ ہے جو ہر گھر میں موجود ہوگا۔ تو اس میں 4-5 اجزاء ہیں، تو ہر چیز آپ کو گھر میں ہی جو ہے مل جائے گی، کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو باہر سے آپ خرید کر لائیں، گھر میں ہی آپ تیار کر سکتے ہیں اور یہ بڑی مفید ہے۔ اس میں ایک لیں پودینہ جو ہوتا ہے یہ سوزش کو کم کرتا ہے گلے کی۔ یہ بڑی الائچی یعنی پودینہ تھوڑا سا لے لیں، اور الائچی جو ہے وہ جراثیم کش ہوتی ہے، یہ کھانسی کو نزلے کو یہ دور کرتی ہے۔ نمبر 3 پہ لے لیں ہلدی تھوڑی سی ڈالنی ہے، یہ اس کی چائے بنانی ہے، قہوہ بنانا ہے۔ 3 چیزیں ہوگی، اور چوتھی جو چیز ہے آپ نے اس کے اندر جب یہ بن جائے، یعنی ہلدی پودینہ اور اس میں ڈال کر صحیح طریقے سے آپ ابال کر آپ اس کا قہوہ بنا رہے ہیں، جتنی مقدار یعنی زیادہ چاہیے گھر کے لیے تو 3-4 کپ لیں، اور اس میں پودینہ ڈال دیں تھوڑا سا، اور تھوڑا سا آپ یعنی 1 بڑی الائچی ڈال دیں، اور اس کے اندر جو ہے ہلدی تھوڑی سی ڈال دیں۔ تو یہ چیزیں جو ہیں انہیں اچھی طریقے سے آپ آگ پہ گرم کر لیں، گرم کر کے اس کا قہوہ بنا لیں، قہوہ بنا کر نیچے اتار کر اس کے اندر آپ 1 لیمو جو ہے وہ نچوڑ لیں۔ نیبو جو ہے وہ گلے کی خراش کو، حالانکہ بعض بندے یہ کہتے ہیں لیمو سے گلا خراب ہوتا ہے، گلا خراب نہیں ہوتا بلکہ ٹھیک ہوتا ہے، اس سے یہ جراثیم کش بھی ہوتا ہے اور اس کی سوزش کو بھی کم کرتا ہے۔ اور جو اس کے بعد آپ 1 چمچ 1 کپ کے لیے، تو جتنے کپ بنیں گے تو اس کے اندر آپ 1 چمچ شہد کی ملا لیں۔ شہد جو ہے یہ سوزش کو بھی کم کرتا ہے، ورم کو بھی کم کرتا ہے، اور گلے کی خراش کو بھی ختم کرتا ہے۔ یہ بہترین قسم کا اینٹی بائیوٹک ہے، یہ عام بچوں کو بھی دینا چاہیے اس موسم میں کہ بچوں کو نزلہ زکام کھانسی نہ ہو، تو یہ ملا کر آپ استعمال کریں، انشاءاللہ تعالی آپ کے گلے کا ورم جو سوزش ہو گئی ہے، خراش ہو رہی ہے اور درد ہو رہا ہے، یہ آپ لگاتار 5 سے 6 دن پئیں تو یہ مکمل طور پہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اور اگر گلہ بیٹھ گیا ہے یعنی آواز جو ہے وہ صحیح نہیں ہے تو اس میں بھی یہ مدد کرے گا، انشاءاللہ تعالی یہ مکمل طور پہ گلے کو ٹھیک کر دے گا۔ اگر اس میں تھوڑی سی اور ایک چیز ملا لیں وہ ہے دالچینی منائیں گے تو یہ آپ کے کھانسی اور نزلے کے لیے تو بہت ہی بہترین چیز ہے۔ اس کی تاثیر جو ہوتی ہے گرم ہوتی ہے اور یہ ٹھنڈک سے بھی بچاتی ہے، کیونکہ یہ موسم سردی کا چل رہا ہے، اس وجہ سے میں یہ نسخہ بتایا ہے آپ کو۔ آپ میرے بھائیوں اس چینل کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور لائک کریں، اور اپنے کمنٹ سے بھی آگاہ کریں۔ اگر کسی بھائی کو کوئی تکلیف ہے، کوئی مرض ہے تو اس کے لیے مجھے کمنٹس میں لکھ کر بھیجیں، میں اس کے لیے اپنی نالج کے مطابق بہترین نسخہ جو ہے میں اسے بتاؤں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ میرے پیارے بہنوں، بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، السلام علیکم۔ میں اس سے پہلے بھی کئی بیماریوں کے لیے یونانی نسخے تجویز کر چکا ہوں، اس سے پہلے بھی 2 ویڈیو میں نے اپلوڈ کی ہیں شوگر کے لیے۔ آج جو بتا رہا ہوں شوگر اور معدے دونوں کے لیے انتہائی مفید میں بتاؤں گا کہ شوگر اصل میں معدے کی خرابی جب ہوتی ہے
मैदा सही तरीके से प्रॉपर काम नहीं कर रहा होगा, हमारे फैट्स बढ़ जाते हैं और इंसुलिन बनाना छोड़ देता है लबलबा। जो शुगर जो हम इस्तेमाल करते हैं, शुगर जो होती है वो गंदम में भी होती है, चावल में भी होती है, चावल में तो ज़्यादा होती है बल्कि, तो उसको इंसुलिन में हमारा ये लबलबा जो है वो चेंज करता है। तो जब इंसुलिन में चेंज करना छोड़ दे फैट्स की वजह से, ये जो चर्बी है उसकी वजह से, या मैदा प्रॉपर नहीं काम कर रहा, बबल्स बन रहे हैं, तो ये मेन फैक्टर होते हैं। तो इसमें मैंने पहले भी कई दफ़ा बताया कि आपको चाहिए कि वॉक जो है इंसान की सेहत के लिए बहुत ही ज़रूरी है कि आप 15 मिनट सुबह वॉक करें, 15 मिनट शाम को वॉक करें। तो ये हल्की सी जो चहलकदमी होती है, ये हमारे जब खून गर्दिश करता है, इसकी सर्कुलेशन होती है, तो गंदे जरासीम निकल जाते हैं, थोड़ा बहुत पसीना आए तो उसमें ये फैट्स जो होते हैं वो कम हो जाते हैं और हमारी खून की सर्कुलेशन जो है वो प्रॉपर हो जाती है, उसकी चिकनाई ख़त्म होनी शुरू हो जाती है। कोलेस्ट्रॉल के लिए भी बहुत अच्छा होता है, कोलेस्ट्रॉल को भी ये कंट्रोल करता है वॉक जो है। लेकिन मैं असल मकसद की तरफ आता हूँ कि जो मैदा है आपका, प्रॉपर मैदा जो है काम कर रहा हो, सही हज़म कर रहा हो, कोई गैस वगैरह ना बन रही हो, तो शुगर होने के बहुत ही कम चांस होते हैं। शुगर जो है ये मैदे से इसका गहरा तल्लक है। तो आज जो मैं नुस्खा बता रहा हूँ वो दोनों के लिए है, मैदे के लिए भी है, और मैदे को भी प्रॉपर आपका ठीक करेगा, ना बबल्स बनेंगे, खुराक से ही हज़म करेगा, ना आपको कब्ज़ की शिकायत होगी, ना दस्त की शिकायत होगी, और शुगर भी आपकी जो है वो अपने लेवल पे लेकर जाएगा। ये लबलबा जो है अल्लाह ने जो पैदा किया है वो इंसान के जिस्म के अंदर जो ये लोथड़ा होता है वो प्रॉपर काम करना शुरू कर देगा इंशाअल्लाह ताला। जो भी मर्ज़ होती है उसके लिए अल्लाह ताला ने कोई ना कोई दवा ज़रूर रखी है शफा के लिए। तो शफा तो रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात देगा, ना मैं दे सकता हूँ, ना बड़े से बड़ा डॉक्टर दे सकता है। तो सबसे पहले जो है आप ले लें जनाब 50 ग्राम दालचीनी, 50 ग्राम कलवंजी, 50 ग्राम मेथी दाना। ये जो चीज़ें हैं 50-50 ग्राम आप लेंगे। और बलूत का फल जो है वो लेना है 50 ग्राम। ये चार चीज़ें अच्छी तरह कूट लें, कूट कर बारीक पीस कर छान लें, छान कर इनके अंदर 50 ग्राम इसबगोल का छिलका डाल दें, डालकर एक जार में बंद करके रख लें। और सुबह सवेरे निहार मुँह खाली पेट आप 2 चम्मच जो है जैतून के तेल के जो खाने वाले होते हैं वो वाला जो खालस तेल जो होता है जैतून का खाने वाला, वो 2 चम्मच लें किसी प्याले में। उसमें ये 1 चम्मच ये सब चीज़ें जो मिक्स हैं, जिसमें इसबगोल भी डालकर आपने रख लिया है, 1 चम्मच उठाकर बड़ा वाला उसमें मिलाकर आप इस्तेमाल कर लें। और आधा घंटा जो है आपने ना पानी पीना है ना नाश्ता करना है, आधे घंटे के बाद आप नाश्ता कर सकते हैं। इसी तरह रात को सोते वक्त आप 1 बड़ा चम्मच इस सफ़ूफ का 2 जैतून के तेल के चमचों में मिलाकर अच्छी तरह मिक्स करके आप चबा कर खा लें। इंशाअल्लाह ताला आप इस दवा के इस्तेमाल से पहले अपना टेस्ट करा लें शुगर का। ये इंशाअल्लाह ताला 100 से नीचे खाली पेट आपकी शुगर आएगी इंशाअल्लाह। ये बेहतरीन है, लेकिन ये नुस्खा 1-2 दिन नहीं खाना, ये बराबर आपने 3 माह तक इस्तेमाल करना है। आपके मैदे के अंदर अल्सर हो गया हो, कोई ज़ख़म हो गया हो, आंत के अंदर ज़ख़म हो गया हो, कब्ज़ हो, वो भी ख़त्म करेगी और शुगर भी ख़त्म करेगी। ये मल्टी पर्पज़ के लिए मैं दवा तजवीज़ कर रहा हूँ। ये बेहतरीन नुस्खा है, लाजवाब किस्म का नुस्खा है, आप इस्तेमाल करके देखें। जिन भाइयों को शुगर है, बहनों को शुगर है, तो इंशाअल्लाह ताला इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अल्लाह ताला शिफा देगा।
تو یہ میرے بھائیوں جو چینل ہے زیادہ سے زیادہ اسے شیئر کریں، لائک بھی کریں، اپنے کمنٹ سے بھی آگاہ کریں، تاکہ ہر میرے بہن بھائی کو کہ شوگر جو ہے اس کو فائدہ اٹھا سکیں۔ ہر دوسرے تیسرے بندے کو شوگر ہے، مختلف دوائیاں کھا کھا کر اور بندے کا معدہ خراب ہو جاتا ہے اور کئی بیماریاں جنم اس سے لیتی ہیں۔ تو میرے بھائیوں اسے استعمال کرو، اور اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے، اور انگلش دوائیوں سے جان چھڑاؤ، شفا اللہ کی ذات دے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ میرے پیارے بھائیوں، بہنوں، بزرگوں، دوستوں، السلام علیکم۔ میں وقتاً فوقتاً آپ کی خدمت میں کوئی نہ کوئی نسخہ تقریباً روز ہی پیش کر رہا ہوں۔ اب سردیوں کا موسم ہے، اس موسم سے بچنے کے لیے، یعنی سردی سے بچنے کے لیے بچوں، بڑوں، بوڑھوں، جوانوں کے لیے آج میں ایک ایسا قہوہ ہو یا دودھ والی چائے ہو، اس کے لیے میں آپ کو ایک نسخہ بتاتا ہوں، تاکہ ٹھنڈ سے آپ کو پتہ ہے نمونیا ہو جاتا ہے، ہاتھ پاؤں پھٹ جاتے ہیں، نزلہ زکام کھانسی بھی ہو جاتی ہے، اس کا پہلے ہی کوئی ترکیب ایسی ہونی چاہیے کہ استعمال کروائیں، بچوں کو بھی، آپ بھی کریں، عورتیں بھی کریں، بوڑھے بھی کریں، جوان بھی کریں، ایک دو دن چھوڑ کر بھی استعمال کرتے رہیں تو انشاءاللہ تعالی ٹھنڈ سے آپ بچیں گے۔ ٹھنڈ کی وجہ سے جو بیماریاں لگتی ہیں وہ ختم ہو جائیں گی۔ سب سے پہلی بات تو میں یہ بتاتا ہوں کہ ٹھنڈ جو سینے پہ جو سب سے زیادہ اثر کرتی ہے، تو آپ کم از کم جب باہر نکلیں تو سینے کو ڈھانک کر نکلیں، بچوں کے سینے ڈھانک کر نکلیں، سویٹر وغیرہ انہیں پہنائیں تاکہ وہ سردی سے بچ سکیں، اور ان کو روزانہ، صبح نہیں تو رات کو روزانہ ایک چائے کا آدھا کپ، بچوں کو بڑوں کو ایک کپ تو استعمال کرنا چاہیے، یا دودھ نہیں ہے تو قہوہ جو ہے وہ بنا کر اس کا استعمال کروانا چاہیے۔ تو میں لمبی چوڑی بات نہیں کروں گا کہ اس کے تو بہت فائدے ہیں، خاص کر کے ادرک جو ہے ہمارے معدے کو، ہمارے جو اندر جراثیم ہو جاتے ہیں اور جو جن کے منہ سے سمیل وغیرہ آتی ہے، اس سے تو وہ بھی ادرک سے ختم ہو جاتی ہے، یہ جراثیم کش ہوتی ہے، یہ بہت بہترین چیز ہے، یہ پٹھوں کو تقویت دیتی ہے، یہ آپ کی باڈی کا درجہ حرارت جو ہے وہ نارمل رکھتی ہے، نہ زیادہ نہ کم ہونے دیتی ہے، ادرک بہت بہترین چیز ہے۔ تو ایک تو ہوگا ادرک، اس کا حصہ ہے وہ میں بتاتا ہوں کس طرح ہوتا ہے۔ تو دوسری بڑی الائچی، بڑی الائچی کے بھی بہت زیادہ فوائد ہوتے ہیں، اس سے کھانسی، نزلہ زکام روکنے میں اور سانس کی تکلیف کو ختم کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ تو سنڈ سے تو ہر بندہ واقف ہے کہ یہ جو ہے بہت پیاری چیز ہے، نزلے زکام کھانسی اور بلغم کو ختم کرتی ہے، یہ زود ہضم بھی ہے، کھانے کو بھی ہضم کرتی ہے، معدے کو سٹرونگ کرتی ہے، اور ایٹ جو ہوتی ہے اس کی زیادہ ہوتی ہے، جس کی وجہ سے سردی نہیں لگتی، یعنی خون میں حرارت لاتی ہے، یہ بہت ہی بہترین چیز ہے اور بے ضرر قسم کی چیز ہے۔ تو پوسٹ ڈوڈا جو ہے وہ تو آپ کے ذہن کو سکون پہنچاتا ہے، آرام پہنچاتا ہے، بہت ہی بہترین چیز ہوتی ہے پوسٹ ڈوڈا، وہ کھانسی کے لیے، نزلے کے لیے، الرجی کے لیے، اور آپ کو گہری نیند کے لیے بھی بہت بہترین ہوتا ہے۔ تو آپ 2 کپ لے لیں دودھ کے، اور اس کے اندر چھوٹا سا ایک ٹکڑا جو ہے وہ ادرک کا ڈالیں، لیکن دودھ کو ابالی آ جائے تو تب آپ اس میں ڈالیں، پہلے ڈالیں گے ادرک تو وہ یعنی گرائنڈ کر کے ڈال لیں اس میں، تو وہ پھٹ جائے گا اور چائے جو ہے وہ نہیں بنے گی، وہ پنیر بن جائے گا۔ تو ایک الائچی ڈالیں بڑی، اور اس کے اندر آپ ایک یعنی تھوڑی سی جو ہے نا سنڈ ڈال دیں، ایک چٹکی بھر سنڈ جو ہے وہ اس کے اندر ڈال دیں۔ 3 چیزیں یہ ہیں، ایک دودھ ہے، 4 چیزیں ہیں اس میں، میٹھا حسب ذائقہ آپ جو چاہتے ہیں مناسب، تیز پیتے ہیں کم پیتے ہیں اس کے مطابق آپ اس میں ڈال دیں، اور خوب اچھی طرح پکا کر
تو یہ آپ استعمال کروائیں، بچوں کو، بڑوں کو، بوڑھوں کو، عورتوں کو، انشاءاللہ تعالی ٹھنڈ آپ کی نزدیک نہیں آئے گی انشاءاللہ تعالی۔ اور اس کے سائیڈ ایفیکٹ بھی کوئی نہیں ہے، کوئی بیماری سے بھی، گلے کی خرابی، نزلہ، زکام، کھانسی، الرجی، اس سے آپ بچ جائیں گے۔ تو انشاءاللہ تعالی کل میں کسی اور بیماری کے لیے کچھ اور نسخہ پیش کروں گا۔ تو یہ میرا جو چینل ہے میرے بھائیوں، اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ میرے بہن بھائی اس سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں۔ میرے نسخے قیمتی نہیں ہوتے، کوئی کچھ تجاوزات نہیں ہوتے، کوئی کستوری، کوئی مشک وغیرہ نہیں ہوتی جو انتہائی مہنگی ہو، اس سے میں علاج نہیں بتاتا ہوں آپ کو، نہ تو زعفران والے کچھتے بتاتا ہوں کہ ان کے اندر یہ ڈالیں، یہ ڈالیں، یہ ڈالیں۔ مناسب چیزیں ہوتی ہیں جو گھر میں موجود ہوتی ہیں، غریب غربا لوگ استعمال کر سکتے ہیں، اور اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ بھی نہیں ہوتا، اور انشاءاللہ آپ دوائیں بھی دیں گے جو بھی نسخہ استعمال کریں گے۔ میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں نئے آنے والے بھائی، اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، بیل آئیکن دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو جو ہے وہ آپ تک پہنچتی رہے۔ اور میرے بھائیوں، فیس بک پہ بھی میرا پیج ہے، تو یہ تمام ویڈیو وہاں پہ میں لوڈ کرتا ہوں، اس کو بھی فالو کریں تاکہ بر وقت آپ کے پاس ویڈیو پہنچتی رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ میرے پیارے بہنوں، بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، السلام علیکم۔ آج کل موسم بھی ایسا چل رہا ہے، خشکی کا موسم انڈیا پاکستان میں، تو بارشیں نہیں ہو رہی، جس کی وجہ سے بچے، بوڑھے، جوان سبھی، کسی کو نزلہ ہے، کھانسی ہے، زکام ہے، تو اسی موسم میں زیادہ تر ٹائیفائیڈ ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ ٹائیفائیڈ اور ملیریا جو ملتے جلتے دو ایسے بیماریاں ہیں کہ جن کو ٹائیفائیڈ تو ہفتہ 10 دن سے پہلے پتہ ہی نہیں چلتا، آپ لیبارٹری میں ٹیسٹ بھی کروائیں تو تب بھی اس کے ٹائیفائیڈ کے جراثیموں کو پتہ ہی نہیں چلتا، کیونکہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ ملیریا سے بھی سردی سے بخار ہوتا ہے، اور صبح اور شام ہوتا ہے، دن میں پھر ٹوٹ جاتا ہے، تو ٹائیفائیڈ میں بھی اسی طرح ہوتا ہے۔ لیکن ٹائیفائیڈ کے جراثیم ایسے ہوتے ہیں کہ بندے کو اٹھنے نہیں دیتے، بہت ہی جلدی وائٹ سیلز جو ہیں، جو خون کے ہیں، وہ ختم ہونے شروع ہو جاتے ہیں، بندہ پیشاب کے لیے اٹھنے کی طاقت نہیں رکھتا، اتنا کمزور ہو جاتا ہے۔ اس کا بر وقت علاج نہ ہو تو یہ بہت خطرناک ہوتا ہے۔ لیکن آج میں آپ کو بتاؤں گا اس کا علاج، ایسا علاج کہ جو انتہائی کم قیمت اور عام جو ہے یہ درخت ہے، اس کے پتے ہیں کہ یہ KPK میں تو بہت زیادہ یہ درخت ہیں، تو پنجاب کے ایریے میں بھی ہیں، یہ دو ملتے جلتے درخت ہیں۔ ایک تو نیم کا درخت ہے، نیم کے درخت کے جو ہوتے ہیں پتے وہ تھوڑے چھوٹے ہوتے ہیں، تو دریخ جو ہے اس کے پتے ذرا بڑے ہوتے ہیں، دونوں بہن بھائی ہیں، یہ درخت ایک ہی ہیں تقریباً، تو ان کے فوائد بھی ایک ہی جیسے ہیں۔ تو یہ جب بخار ہو جاتا ہے تو ٹریٹمنٹ اس کی ایسی چلتی ہے، ڈاکٹر کرتے ہیں 10-15 دن تو یہ انجیکشنز اور ڈرپیں وغیرہ لگاتے رہتے ہیں، اور جا کر بڑی مشکل سے یہ قابو میں آتا ہے۔ تو 1 مہینہ 1.5 مہینہ بندہ ٹائیفائیڈ کے بعد اٹھ نہیں سکتا، نہ صحیح طرح کھا سکتا ہے، نہ پی سکتا ہے، معدے میں بھی ساتھ انفیکشن ہو جاتی ہے، بندہ کو الٹیاں ہونی شروع ہو جاتی ہیں۔ تو یہ بہت ہی ایسی بیماری ہے کہ جس میں بندہ بہت لاغر ہو کر رہ جاتا ہے، انتہائی کمزور ہو کر رہ جاتا ہے۔ تو ان کے لیے جو ٹائیفائیڈ اور ملیریا جو ہے، ان دونوں کے لیے ایک ہی دوائی میں تجویز کروں گا، انشاءاللہ تعالی 3 دن لیں گے، 3 دن کے اندر اس کے جو جراثیم ہیں ختم ہو جائیں گے۔ بعض بندے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو ٹائیفائیڈ اس سال ہوا ہے تو وہ جراثیم جو ہے بلڈ سے مکمل طور پہ ختم نہیں ہوتے، وہ آنے والے سال پھر اسی موسم میں پھر وہ بخار ہو جاتا ہے، پھر ٹریٹمنٹ اسی طرح مہینہ 1.5 مہینہ لگ جاتا ہے۔ تو آج میں جو بتانے جا رہا ہوں وہ نیم کا درخت کے جو پتے ہوتے ہیں، جو کونپلیں نکلتی ہیں، تازہ پتے ہوتے ہیں، وہ لے لیں اور انہیں کوٹ کر نچوڑ کر، جو ٹی کپ ہوتا ہے، چھوٹا چائے کا کپ ہوتا ہے،
اس میں 1 پیالی پانی اس کا نچوڑ لیں، پانی ڈال کر کوٹ لیں، صحیح طریقے سے کوٹیں، اور اس کا عرق جو ہے وہ 1 پیالی نکال لیں۔ اور اگر جہاں پہ نم نہیں ہے تو وہ دریخ کے جو کونپلے ہیں، جو پتے ہیں تازہ جو نکلتی ہیں شاخیں اوپر سے، وہ لے لیں اور ان کو اسی طریقے سے کوٹ کر اس کا پانی 1 پیالی جو ہے وہ لے لیں۔ وہ لے کر اس کے اندر 1 نیبو جو ہے وہ نچوڑ لیں، اور لینا بھی کس وقت ہے؟ دوپہر کے وقت لینا ہے، کیونکہ اس کے پینے سے تھوڑی ٹھنڈ لگتی ہے، سردی لگتی ہے، تو دوپہر کا وقت جو ہوتا ہے مناسب ہوتا ہے کہ نہ سردی اتنی نہیں ہوتی ہے، اور موسم ٹھیک ہوتا ہے، صبح اور شام میں ٹھنڈ ہوتی ہے، تو ویسے بھی یہ سردی سے اس میں بخار ہوتا ہے، اس کے جراثیم ایسے ہوتے ہیں، تو جب بخار چڑھتا ہے تو سردی لگتی ہے، اور سردی کے بعد کپ کپی طاری ہوتی ہے، اور پھر جا کر یہ بخار فل ہو جاتا ہے۔ تو جب فل بخار ہوتا ہے تو بندے کو تھوڑا سکون ہو جاتا ہے، جب سردی لگتی ہے تو پورا جسم ٹوٹتا ہے۔ تو یہ دوپہر کے وقت 1 پیالی نیبو ڈال کر آپ لے لیں، یہ 3 دن مسلسل لیں، انشاءاللہ تعالی یہ جڑ سے ٹائیفائڈ کے جراثیم اور ملیریا کے جراثیم کو ختم کر دیتے ہیں۔ اسے میرے بھائیوں بالکل معمولی چیز نہیں سمجھنا، آپ آزما کر دیکھ لیں، انشاءاللہ تعالی پھر آپ کو ٹائیفائڈ نہیں ہوگا، آپ کے جراثیم آپ کے بلڈ کے اندر سے اس کے ٹائیفائڈ کے مکمل طور پہ ختم ہو جائیں گے، ملیریا کے مکمل طور پہ ختم ہو جائیں گے۔ تو یہ میرے بھائیوں میرا چینل ہے، تو اس چینل کو آپ سبسکرائب کر لیں، جو نئے بھائی آنے والے ہیں، ایک دفعہ جب سبسکرائب کر لیتے ہیں تو وہ آپ کے پاس بیل آئیکن دبا دیتے ہیں، تو آپ کو سرچ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، آٹومیٹیکلی یہ بیل آئیکن دبانے کی وجہ سے آپ کو نوٹیفیکیشن آ جاتا ہے، اور وہ آپ جو ہی نوٹیفیکیشن پہ کلک کرتے ہیں تو میری ویڈیو آپ کے سامنے آ جائے گی، تو آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ میں روزانہ کی بنیاد پہ کسی نہ کسی بیماری پہ کوئی نہ کوئی میں دوا تجویز کرتا ہوں، اور میں بڑے غور و فکر کے بعد بہت اچھی اور سستی دوا تجویز کرتا ہوں۔ شفا تو اللہ کی ذات دینے والی ہے، نہ میں دے سکتا ہوں، نہ بڑے سے بڑا ڈاکٹر دے سکتا ہے، لیکن مجھے رب العزت پر امید ہے، یقین ہے کہ میں جو دوائیں تجویز کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ مریضوں کو شفا دیتا ہے۔ تو میرے بھائیوں یہ میرے چینل کو لائک بھی کریں، سبسکرائب بھی کریں، اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، تاکہ میرے تمام بھائیوں بہنوں کے پاس یہ معلومات پہنچتی رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بھائیوں، بزرگوں، بہنوں، دوستوں، السلام علیکم۔ آج کل سردیوں کا موسم شروع ہو رہا ہے، تو میں نے سوچا کہ سردیوں میں جو سب سے خطرناک بیماری ہے اس کے بارے میں احتیاط بھی بتائی جائے اور اس کا علاج بھی بتایا جائے۔ یہ بیماری جو ہے سردیوں میں نمونیا جو ہے، بچوں، بوڑھوں، بڑوں، سب عورتوں مردوں کو یہ ہوتا ہے، اور یہ بہت خطرناک قسم کا ہوتا ہے۔ یہ سردی کی وجہ سے اس کے جراثیم پھیلتے ہیں، یہ پھیپھڑوں کو بہت زیادہ نقصان پہنچاتا ہے۔ اس کی وجہ سے یہ جان لیوا بھی ثابت ہوتا ہے اگر آپ بر وقت اس کا علاج نہیں کروائیں گے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بچوں کو باہر جو نکلتے ہیں انہیں یعنی صبح اور شام میں بڑی احتیاط کریں کہ باہر نہ نکلیں، انہیں ٹھنڈ نہ لگے۔ یہ ٹھنڈ میں یہ جراثیم بہت جلدی پھیلتا ہے اور پھیپھڑوں کو جکڑ لیتا ہے۔ اس کی وجہ سے گردے بھی فوراً ڈیمیج ہو جاتے ہیں۔ یہ نمونیا کی وجہ سے گردے جو ہیں وہ فوراً ودن 24 آورس جو زیادہ ہو جائے نمونیا تو یہ ختم ہو جاتے ہیں۔ اس لیے بہت ہی زیادہ احتیاط کرنی چاہیے سردیوں میں، بزرگوں کو اور بچوں کو خاص کر۔ یہ جوان طبقہ جو ہوتا ہے تو وہ قوت مدافعت ان میں زیادہ ہوتی ہے، تو وہ تو برداشت کر لیتے ہیں، تو اس کی احتیاط بھی کرے اور دوائی بھی فوراً استعمال کرنی چاہیے۔ اس کے لیے میں آپ کو آج ایک نسخہ بتا رہا ہوں، آپ ذرا غور سے سن لیں اور لکھ لیں۔ یہ انتہائی نارمل چیزیں ہوتی ہیں،
اور ان کو گھر میں زیادہ تر موجود ہوتی ہیں تو ان سے اس کا بآسانی علاج ہو سکتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو السی لے لیں آپ 6 گرام، گل ببونا جو ہے وہ لے لیں 6 گرام، زعفران جو ہے وہ لے لیں آپ 3 گرام، مکو دانہ جو ہے وہ لے لیں آپ 12 گرام۔ یہ سب چیزیں ایک وقت کے لیے ہیں، تو یہ آپ 400 ملی لیٹر پانی لیں، اس میں ڈالیں، ڈال کر آگ پر چڑھا دیں۔ جب یہ 400 گرام پانی آدھا رہ جائے یعنی 200 گرام رہ جائے تو آپ اسے اتار لیں، اتار کر تھوڑا ٹھنڈا کر کے، ابلا ہوا ہوتا ہے، ٹھنڈا کر کے چھان کر اس میں شہد ملا لیں 3 چمچ، 3 چمچ شہد ملا کر آپ رکھ لیں۔ پھر اس کو صبح، دوپہر اور شام مریض کو پلائیں۔ انشاءاللہ تعالی جڑ سے یہ جو ہے نمونیا وہ ختم ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ یہ ہے کہ یہ احتیاط بہت ضروری ہے کہ ٹھنڈ سے بچا جائے، اور اسی دوران اگر کوئی ٹیسٹ بھی کروانا ہو تو فوراً کروائیں تاکہ آپ کو بر وقت پتہ لگ جائے کہ یہ نمونیا ہے۔ معمولی کھانسی، نزلہ، زکام جو ہے وہ جو ہوتا ہے وہ نمونیا نہیں ہوتا۔ تو اس کے لیے میں بھی علیحدہ ایک ویڈیو ڈاؤن لوڈ کروں گا جو نزلہ، زکام، کھانسی اور الرجی سردیوں میں جو زیادہ نقصان دہ ہوتی ہے، فوراً بندے کو بخار بھی ہو جاتا ہے، پکڑے جاتے ہیں، یہ جراثیم سردیوں میں بہت جلدی پھیلتا ہے۔ تو نمونیا کے لیے ٹیسٹ بھی کروانا لازمی ہے کہ آپ کو فوراً پتہ چلے کہ لیبارٹری سے، کسی مستند لیبارٹری سے ٹیسٹ کرائے آیا یہ نمونیا تو نہیں ہے۔ نمونیا ہو تو یہ میری دوائی استعمال کرے، انشاءاللہ تعالی آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ یہ میرا جو چینل ہے، جو نئے میرے دوست بھائی بہنیں دیکھ رہے ہیں، اس کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن دبا دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو فوراً آپ کے پاس پہنچ سکے، اور لائک بھی کریں اور اپنے کمنٹس سے بھی ہمیں آگاہ کرتے رہیں تاکہ ہمیں آپ کا پتہ چل سکے دوائی استعمال کی ہے، کیا نتائج تھے، آپ کو کسی اور چیز کی ضرورت ہو، کسی اور مرض کے لیے ضرورت ہو اس دوائی کی، تو مجھے آپ کمنٹس میں کر سکتے ہیں، میں اس کے مطابق ویڈیو ڈاؤن لوڈ کر کے آپ تک پہنچانے کی پوری کوشش کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔